نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزق وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ چلیے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 سے آغاز کریں گے آج۔ پچھلی مرتبہ ہم لوگوں نے پڑھا سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تحویل قبلہ کی آیات آئی تھیں۔ تحویل قبلہ جو ہے وہ ہوا صحابہ کرام کے اوپر، ان کو آزمایا گیا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر اپنا جو قبلہ ہے وہ تبدیل کیا۔ جیسے جیسے آیات اتری فوراً قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا گیا، اور یہاں سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امامت جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دی، اور ساتھ ہی کیا کہا کہ اپنی جو نعمت ہے وہ یاد کروائی۔ دین کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت یاد کروائی کہ تم میں ایک رسول بھیجا جو تم پر کتاب پڑھتا ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جب تمہیں آزمایا گیا ہے تو پھر کیا ہوا، جب مسلمانوں کو آزمایا گیا قبلے کی تحویل کے ذریعے، قبلے کی چینج کرنے کے ذریعے، تو پھر کیا ہوا، ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ کیا گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، آپ لوگ اپنے مصحف میں وہ کھولیے گا۔ اب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ہی ہم نے دیکھا تھا کہ آیت نمبر 150 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ اب جو تمہیں امامت سونپی گئی ہے اس میں تمہیں مشکل حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تمہارا کرنے کا کام کیا ہے کہ تم نے فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے نہیں ڈرنا اور صرف مجھ سے ڈرنا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہمیں جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی کام پر استقامت حاصل کرنی ہو تو کیا کرنا ہے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرنا ہے، دنیا کا خوف جو ہے وہ نکال دینا ہے، کیونکہ جب دنیا کا خوف ہمارے دل میں آ جاتا ہے تو اللہ کی اطاعت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، ہم لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ پھر یہاں سے مزید آگے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر تاکیدی حکم دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آیت نمبر 152 میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ہم جیسا کہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کسی معاملے میں بھی نہ بھولے، ہم پر اپنی رحمت، اپنا فضل، اپنا کرم ہمیشہ جاری رکھے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تاکیدی حکم دیا امت مسلمہ کو کہ تم مجھے یاد کرو، تم ہر معاملے میں مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یاد رکھنا کیا ہے کہ ہمارے تمام بگڑے کام بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یاد رکھنا کیا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور تاکیدی حکم کیا دیا تھا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم نے کیا کرنا ہے، مجھے یاد بھی کرنا ہے اور ساتھ میرا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ کس چیز پر؟ نعمت عطا کی گئی تھی نا، تحویل قبلہ ہوا تھا، قبلے کا رخ متعین کیا گیا، نعمت یاد کرائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کتاب کی اتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارا تزکیہ کرتی ہے، ہمیں ہدایت دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب نعمت کو پا لیا کرو تو وَاشْكُرُوا لِي، پھر میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو، انکار نہ کرو۔ تو اب اس پہ ہمارے لیے کیا ہے، ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو ہمیں نعمت اسلام ملی ہے، نعمت ہدایت ملی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہمارے پاس ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بہترین اسوہ ملا ہے، تو اس پر ہم اطاعت بھی کریں اور پھر کیا کریں، لوگوں کا خوف دل سے نکال کر اس پہ ڈٹ جائیں اور اس نعمت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر دو طریقوں سے ہوتا ہے، شکر جو ہے تین طریقوں سے ہوتا ہے، قلبی کہ ہم دل میں اعتراف کریں، زبانی کہ ہم زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور ساتھ ہی جوارے سے بھی ایک شکر ہوتا ہے۔ لیکن شکر تو ہم کہتے ہیں نا، زبان سے شکر کر دیا، کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن جوارے سے شکر جو ہے نا، اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ تینوں طرح کا شکر ہم سے مقصود ہے
کہ ہم نے جوارے سے شکر کیسے کرنا ہے کہ میرے ہاتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوں، مجھے جو آنکھیں دی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بصارت دی ہے، سماعت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں قوتیں دی ہیں، ہمارے جسم میں جتنی صلاحیتیں ہیں، تو جو صحت دی ہے اس کو ہم اللہ کے راستے میں لگائیں، یہ ہے شکر۔ دیکھیں اگر فرض کریں میں زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں، لیکن اپنی آنکھوں سے میں کوئی گناہ کے کام دیکھتی ہوں، زبان سے میں اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہی ہوں، کانوں سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں سنتی ہوں، میرے قدم کسی نافرمانی کی طرف اٹھ کر جاتے ہیں، تو کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہوگا؟ صرف زبانی شکر نہیں ہے، اصل شکر تو وہ ہے جو عمل سے جھلکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارا یہ شکر بھی مقصود ہے کہ ہم جوارے سے جو ہے اس کا شکر ادا کریں، دل سے بھی اعتراف نعمت کریں، زبان سے بھی شکر کریں، اور پھر اس ساتھ ساتھ اللہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دیں۔ پھر 153 آیت میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والوں سے خطاب ہے، اور ایمان والے کون ہیں؟ تمام مومن، جس میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ تو کیا کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اپنے ہر کام میں مدد طلب کرو، کس چیز سے؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ دو ہتھیار مومن کے، صبر اور نماز۔ اب دیکھیں پہلے شکر کی بات ہوئی تھی نا، ابھی ہمیں اس سے پہلے والی آیت میں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو ساتھ ہی کیا کیا ہے؟ پھر صبر کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ تو دیکھیں شکر کے بعد صبر کا بیان ہے، اور ساتھ ہی نماز کا ذکر کر کے ان بڑے بڑے نیک کاموں کو ذریعہ نجات بنانے کا حکم ہو رہا ہے کہ اگر ان کو اختیار کر لو گے، شکر کو، صبر کو اور نماز کو، یعنی نماز میں اللہ سے تعلق قائم کر لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تمہیں نجات مل جائے گی، یہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسان دنیا میں دو ہی سٹیٹس میں ہوتا ہے، دو ہی کنڈیشنز میں ہوتا ہے، یا تو اچھی حالت میں ہوگا، اگر اچھی حالت میں ہے، خوشگوار حالت میں ہے، صحت کی حالت میں ہے، عافیت کی حالت میں ہے، رزق بہت اچھا مل رہا ہے، تو کیا کرنا ہم پر واجب ہوگا؟ یہ موقع شکر کا ہوتا ہے۔ اور اگر بری حالت میں ہوگا تو پھر کیا موقع ہوگا؟ کون سا موقع ہوگا؟ یہ موقع صبر کا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مومن کی کیا ہی اچھی حالت ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے سراسر بھلائی ہے، اسے راحت ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، اور جب شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اجر پاتا ہے۔ اور اسی طرح جب اس کو رنج پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے مومن؟ صبر کرتا ہے، اور جب صبر کرتا ہے تو کیا پاتا ہے؟ اجر پاتا ہے۔ یعنی مومن کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ مومن دیکھیں جب اس کو راحت ملتی ہے تو وہ آپے سے باہر نہیں ہو جاتا، جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، تکبر نہیں کرتا۔ مومن کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ اور عاجز ہو جاتا ہے، اس کا دل مزید جھک جاتا ہے۔ دیکھیں جب آپ نے کسی پھلدار درخت کو دیکھا ہوگا، جب اس پر پھل لگتا ہے، بہت زیادہ پھل لد جاتا ہے، ہر شاخ پر پھل ہوتا ہے، تو وہ پھل کیا کرتا ہے؟ عاجزی سے جھک جاتا ہے، اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں۔ تو یہ قدرت ہمیں ایک ایک چیز میں لیسن دیتی ہے۔ تو مومن کا حال پھر اسی پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جب اسے راحت ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، تو وہ جھک جاتا ہے، شکر کرتا ہے۔ اور اگر پریشانی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ہمیں احادیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ اگر مومن کا حال تو یہ کہ اگر اس سے مشکل میں بھی پوچھا جائے کہ تمہارا کیا حال ہے، اس کا حال پوچھا جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ الحمد للہ علی کل حال، یعنی ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے۔ مومن شکر بھی کرتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف صبر کرتا ہے، مشکل میں بھی شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس مشکل میں میرے لیے خیر کے کئی راستے کھلنے والے ہیں، کیونکہ اس کا توکل ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں اس کا بھی بیان ہو گیا کہ مصیبتوں پر تحمل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ٹالنے کا ذریعہ صبر اور صلاۃ یعنی نماز بھی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے بھی سورۃ بقرہ میں آیا ہے کہ یہ نماز سے اور صبر سے ہی مدد لینی ہے، لیکن یہ کس کے اوپر بھاری ہے؟ نماز پڑھنا کس پہ بھاری ہے؟ نماز پڑھنا جس کے اندر خشوع نہیں ہے۔ صبر کرنا کس پہ بھاری ہے؟ جس کے اندر خشوع نہیں ہے۔ تو جن کے اندر دل میں خوف ہوتا ہے نا اللہ کا، وہ پھر صبر نماز کے ذریعے ہی اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اور یہ اپنے رب کا ڈر رکھنے والوں پر بہت آسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں ڈال دیتا تھا تو آپ نماز شروع کر دیتے تھے۔ دیکھیں دنیا میں ہمارے ارد گرد بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں اگر بہت زیادہ غم ہونا اور پھر مومن کا اللہ پر توکل بہت مضبوط ہو،
تو وہ مومن کو اس غم سے بے حال ہو کے آپے سے باہر نہیں ہونے دیتا۔ دیکھیں 2 صورتوں میں لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کفر بکنے لگتے ہیں، تو وہ کیا ہے، یا تو بہت خوشحالی کہ انسان فرعون ہی بن جائے، یا پھر اتنا بڑا غم آ جائے کہ انسان، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو کوئی شدید غم آ جاتا ہے، کوئی بہت پیارا بچھڑ جاتا ہے، کوئی اپنا، یا پھر کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو کام ہی نہیں بنا، اور اتنی ناشکری ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں نا، ان کا حال ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی مشکل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ہے پکارنا نہیں بھولتے، اس سے مدد لینا ہی نہیں بھولتے۔ دیکھیں میں اپنی ذاتی زندگی کا ایک تجربہ، یعنی کہ میرے مشاہدے میں آیا، ہمارے ایک عزیز ہیں، دیکھیں انسان کو سب سے زیادہ پیاری کیا چیز ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے نا، تو اللہ کے ایسے پیارے بندے بھی ہوتے ہیں جو اللہ پر اتنا توکل کرتے ہیں۔ تو میرے مشاہدے میں ہمارے عزیزوں میں ایک خاتون، ان کی جوان بیٹی کو قتل کر دیا گیا، اور آپ یقین کریں، دیکھیں بہت مشکل لمحات ہوتے ہیں نا، انسان اس وقت اتنی غم کی کیفیت میں ہوتا ہے، ایک ناگہانی اچانک ایسی اولاد جو ہے وہ چھین لی جائے، اتنے ظلم سے چھین لی جائے، تو انسان کا عام طور پہ عمومی رویہ کیا ہوتا ہے کہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اس وقت بھی جو ہے نا وہ اللہ کو نہیں بھولتا۔ تو میں نے ان کو دیکھا، اور میری زندگی میں یہ بہت حیران کن ایک تجربہ تھا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ جب ان کی بیٹی کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا تو ساری دنیا جو تھی اس جنازے کی طرف متوجہ تھی، اور اس عورت جو کہ ماں ہے، آپ دیکھیں ماں کا کلیجے میں کس وقت اس کو تکلیف ہوگی، تو وہ ماں جو تھی وہ جانماز بچھا کر نفل پڑھ رہی تھی۔ آپ سوچیں کہ جس کا اتنا، یعنی اللہ پر جو توکل ہو، اتنا مضبوط ہو، وہی ایسے کر سکتا ہے، وہی مومن ایسے کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سے یہی مقصود ہے کہ کسی بھی قسم کی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو کیا کرنا ہے، اللہ کو نہیں بھولنا، کیونکہ دیکھیں جس نے ہمیں عطا کیا ہے وہ لے جانے پر بھی قادر ہے، ہر چیز اس کا تصرف میں ہے، ہر چیز اسی کی ہے، جو ہمارے پاس ہے اسی نے دی تھی، جب دی تو شکر کریں، جب لے لے تو پھر کیا کریں، صبر کریں، اور تب بھی اسی کو یاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں پر یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر مشکل آ جائے تو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اب دیکھیں صبر سے ایک مراد ہم صرف یہی لیتے ہیں کہ صبر کا معنی ہے کوئی مشکل آ جائے تو، پریشانی آ جائے تو بس ایک دم سے اپنے آپ کو روک لیں۔ صبر کی اور بھی قسمیں ہیں، یعنی صبر جو ہے مومن ہر حال میں کرتا ہے۔ صبر کی 2 قسمیں کیا ہیں کہ دیکھیں حرام اور گناہ کے کاموں کو ترک کرنے پر صبر کرنا، یہ صبر کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب انسان ہے، اس کے سامنے شہوات ہیں، بہت ساری دنیا کی لذتیں ہیں، وہ کیا کرے، اگر فرض کریں وہ اس کو چھوڑ دے اللہ کی خاطر، تو یہ مومن کا صبر کرنا ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ اور اس کے علاوہ نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ نیکی کے کاموں پہ صبر کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے بعض اوقات انسان اللہ کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، جیسے حاجی ہیں ماشاء اللہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اترے، نکلے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر وہاں پر مشقتیں اٹھاتے ہیں، تو دیکھیں اللہ کی اطاعت میں بھی صبر کیا نا انہوں نے، کہ انہوں نے اپنی کتنی چیزوں کو، اپنے آرام کو پیچھے کیا، تو یہ اللہ کے راستے میں یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر کی ہی ایک قسم ہے۔ تیسری قسم ہے وہ مصیبت کی، دکھ کی اور درد کی، اور یہ بھی واجب ہے، مومن پر واجب ہے کہ وہ مصیبت میں صبر کرے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی پیارا چلا جائے تو خواتین جو ہیں کیونکہ جذباتی ہوتی ہیں نا، ان کا ایموشنل میک اپ جذباتی ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں، ہم نے بہت جگہ پہ دیکھا ہوگا، کہیں کوئی وفات ہو جائے تو وہاں پر واویلا کیا جا رہا ہوتا ہے، زور زور سے چیخ رہے ہوتے ہیں، میت سامنے رکھی ہوتی ہے، صبر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا تھا، جس سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گی، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے، کیونکہ عورتیں نوحہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی ایک خاص کچھ دنوں میں کیا، نوحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گریبان پھاڑنا، کوسنا دینا، یا پھر ہائے ہائے مچانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، تقدیر کا شکوہ کرنا، یہ سب نوحہ ہے۔ تو اگر کوئی عورت نوحہ کرتی ہے تو اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے، تاکہ وہ توبہ کر لے، اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جائے گی تو پھر اس کو جنت جو ہے نا اس پہ حرام ہوگی۔ تو اس لیے مطلوب ہم سے کیا ہے کہ اگر شکر ہے، یا خوشحالی ہے، یا پریشانی ہے، تکلیف ہے، غم ہے، ہر حال میں کیا کرنا ہے،
اپنے آپ کو اعتدال پہ رکھنا ہے. اور یہ اعتدال کیسے آئے گا؟ یہ اعتدال آتا ہے صبر اور نماز کے ذریعے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ ہتھیار دے دیا ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا لے کر آئے گا، یعنی منادی کرنے والا آئے گا اور وہ ندا لگائے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، صبر کرنے والے کہاں ہیں، اٹھیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. سبحان اللہ. دیکھیں ان کو بغیر حساب کتاب کے ان کو اس قدر اجر دیا جائے گا جس کا کوئی شمار نہیں ہوگا. کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر وہ جنت کی طرف بڑھیں گے. تو بعض فرشتے انہیں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جنت میں. تو وہ فرشتے کہیں گے کہ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، ابھی تم نہیں جا سکتے. وہ کہیں گے ہاں حساب کتاب سے پہلے ہی جائیں گے. پوچھیں گے، پھر پوچھا جائے گا، وہ فرشتے پوچھیں گے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا، وہ خود جواب دیں گے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں، ہم صابر لوگ ہیں جو اللہ کی فرما برداری بھی کرتے رہے، اس کی نافرمانی سے بچتے رہے اور مرتے دم تک اس پر صبر کیا اور جمے رہے. تو فرشتے کہیں گے کہ پھر ٹھیک ہے، یعنی پھر ٹھیک ہے چلے جاؤ جنت میں، بے شک تمہارا بدلہ یہی ہے، اسی لائق ہو تم، جنت میں مزے کرو اور اچھے کام والوں کا کیا ہی انجام ہے. قرآن مجید میں اس بات کی آیت ہے جس کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہم خوشخبری دیں گے، سلام علیکم بما صبر تم پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا تھا. تو صبر کا بدلہ جو ہے نا وہ جنت ہے، اور بے تحاشا جو ہے اجر بھی ہے. پھر آگے کہا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یعنی انہیں مرا ہوا نہ کہو، کیونکہ حقیقتاً یہ زندہ لوگ ہیں مگر تم ان کی زندگی کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے. یہاں پہ دیکھیں کتنی پیاری بشارت جو ہے شہادت حاصل کرنے والوں کے لیے دی گئی ہے کہ ان کو مردہ نہیں کہنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں موت کا جو لفظ ہے نا اور اس کا تصور ہے وہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے. کتنا بھی نیک انسان ہو موت کے تصور سے گھبرا جاتا ہے. تو جب موت کا تصور آتا ہے تو لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک تھوڑا کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے راستے میں نکلنے والوں کو، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے، اور ساتھ ہی لوگوں کو کیا کہا کہ جو اللہ کے راستے میں جان دے دیں، جہاد فی سبیل اللہ کریں، تو کیا کریں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یعنی دنیا میں عام لوگ جو جیسے چلے جاتے ہیں اور زندگی دنیا سے ان کا واسطہ کٹ جاتا ہے اور وہ عالم برزخ میں ہے، لیکن شہیدوں کا حساب کتاب کچھ اور ہی ہے. شہید جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خالصتاً اللہ کے لیے جان دیتا ہے. اب دیکھیں سب سے زیادہ عزیز ایک انسان کو کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اولاد تو ہوتی ہے پیاری، لیکن کیا ہوتا ہے، اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. تو جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، پھر اس کا یہ اکرام کیا ہے، اس کے لیے مرنے کے بعد بھی بہت زیادہ بشارتیں ہیں، اور مرنے سے پہلے مطلب اس سے پہلے لوگوں کے لیے بھی کیا کہا گیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مرا ہوا نہ کہو. کیونکہ شہید دیکھیں نا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات کا سبب بنتی ہے. ایک شہید ہوتا ہے اور وہ اپنے پیچھے اپنے لیے کتنے لوگوں کی بقا کا باعث بن جاتا ہے. اسی طرح صحیح احادیث میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ کنڈیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے چراغ فانوس ہوتے ہیں نا. شہداء کی روحیں جو ہیں وہ وہاں پر جا کر جنت میں رہتی ہیں. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ان کا مقام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ جو ہے وہ ابھی زمین پر بھی نہیں گرتا کہ شہید جو ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. حساب کتاب تو بعد میں ہوگا نا، جب روز قیامت آئے گا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا اور سزا کا فیصلہ کریں گے، وہ دن ہوگا، عدالت لگے گی. لیکن جب شہید اس دنیا سے جاتے ہیں نا تو ان کے لیے ان کا جو مقام برزخ ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں، اللہ کے عرش کے نیچے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سعادتیں دی ہیں، اور وہ جنت میں، یعنی وہ چڑیوں کی طرح ایک کندیلوں میں رہتے ہیں، جیسے چڑیاں اپنے گھونسلوں میں رہتی ہیں، جہاں چاہتے ہیں جنت میں جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتے ہیں.
اور ان کا رزق ختم نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ ان کے لیے جو ہے وہ اجر و ثواب ہے۔ شہادت کے جو موت ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنی فضیلت اسی لیے بخشی ہے تاکہ مومن کے دل سے موت کا خوف نکل جائے۔ دیکھیں مومن کا جو ہے نا ویسے ہی ایمان ہے کہ موت جس وقت آنی ہے وہ سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، یعنی میری موت کا جو وقت ہے نا اس سے پہلے ایک سیکنڈ آگے یا ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہو سکتا، ذریعہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو مومن کی آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، کیونکہ شہادت شہید کے بہت زیادہ اعلیٰ جو ہیں درجے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے راستے کا میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، کیونکہ شہیدوں کے لیے اللہ کے بڑے اکرام ہے، موت تو آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ کرے۔ موت کا وقت تو ہم سب کے لیے لکھا ہے، لیکن یہ آرزو ہوگی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اگر مومن جو ہے وہ سچے دل سے آرزو کرتا ہے نا کہ اس کو شہادت کی موت نصیب ہو، تو اس کو چاہے وہ اپنے بستر مرگ پر یعنی ایک طبعی موت بھی مرے، لیکن اس کو پھر شہادت کا درجہ ملتا ہے اس کی نیت اور اخلاص کی وجہ سے۔ تو اپنی نیتوں کو ضرور خالص کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمہ بھی نصیب فرمائے، اور ہماری جو موت ہے وہ اللہ کے راستے میں ہو، ہماری جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہو، تاکہ ہم بھی وہ اکرام پائیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر بات آ رہی ہے، اور دیکھیں بہت اہم آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ دیکھیں اس میں بہت مبالغے کا صیغہ ہے، بہت تاکیدی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شدت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں تمہیں ضرور بالضرور آزماؤں گا۔ کس کو؟ تمام مسلمانوں کو۔ کس چیز سے؟ فرمایا میں تمہیں ضرور آزماؤں گا خوف سے، فاقے میں مبتلا کر کے، نیز جان اور مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کس چیز کی؟ صبر کرنے کے بعد اجر کی، بے تحاشا اجر کی اور جنت کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ تمام مسلمانوں کو خطاب جو ہے نا یہ تمام مسلمانوں سے کیا گیا ہے کہ جو دنیا میں آ گیا ہے اس کی آزمائش ضرور ہوگی۔ اور لیکن ہم کیا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں کانٹا بھی نہ چبھے، ہمیں کوئی پریشانی بھی نہ آئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو جنت میں ہونا ہے نا وہ ہمارے ساتھ یہیں پہ ہو جائے، یعنی ہم دنیا میں ہی جنت چاہتے ہیں، وہی آسائشیں چاہتے ہیں، وہی آرام چاہتے ہیں۔ اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں دیکھیں یہ بہت ایک مومن کے لیے آئی اوپنر جو ہے نا یہ آیت ہے کہ اس کی آنکھیں کھول دیتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے میں تمہیں آزماؤں گا اور ضرور آزماؤں گا، یعنی میں آپ دنیا کا کوئی بھی مومن، کوئی بھی انسان جو ہے یا مسلمان ہے، مسلمانوں سے تو خطاب ہے نا، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اور کن کن چیزوں سے آزمائش ہوگی یہاں پہ وہ بھی بتا دیا اللہ نے، پوری لسٹ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی کہ وہ آزمائش خوف سے بھی ہو سکتی ہے۔ کس چیز کے خوف سے؟ کسی بھی یعنی کسی بھی خطرناک چیز کے خوف سے، موت کے خوف سے، اس کے علاوہ فاقے سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کو رزق تنگ کر دی جائے اس طرح بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جان اور مال اور پھلوں کے خسارے میں، دیکھیں انسان کی اپنی جان پر بھی کے ذریعے بھی آزمایا جا سکتا ہے انسان کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایسی جگہ پہ انسان کو مبتلا کر دیں کہ وہ اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ پھلوں کے خسارے میں دیکھیں اس سے مراد عام پھل بھی ہیں اور اولاد بھی ہے، کیونکہ اولاد بھی انسان کے دل کا پھل ہوتی ہے، اس کی زندگی کا ثمر ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، اور یہ آزمائش لازمی ہونی ہے میری اور آپ کی، تمام انسانوں کی۔ سورۃ آل عمران میں بھی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 142 میں فرمایا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے یا یہ گمان کیا ہوا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے جانا ہی نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یعنی جد و جہد کی، اور ان کو بھی نہیں جانا جنہوں نے اللہ کے راستے میں صبر کیا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم نے جنت میں جانا ہے نا تو جنت کا داخلہ یوں ہی نہیں ہوگا، جنت میں جانے کے لیے ہمیں آزمائشوں پر پورا اترنا پڑے گا، اور اس دنیا کو جنت سمجھنے سے اپنی جو نظر ہے وہ ہٹانی پڑے گی، اس دنیا کو جنت بنانے کے بجائے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی پڑے گی،
کیونکہ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، دیکھیں ذرا سی مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، ذرا سا نقصان ہوتا ہے انسان اللہ کی ناشکری شروع کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور مومن جو ہے نا وہ ایک اٹینٹیو انسان ہوتا ہے، مومن کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ مجھ پر مشکل آئی ہے تو کیا ہے، اس کا مطلب ہے میں آزمایا جا رہا ہوں، وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اس کا رجوع اللہ سے اور بڑھ جاتا ہے، اس کے استغفار میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں واضح ہم سب کو پیغام دے دیا ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ اس کے علاوہ خصوصی طور پر جب ہم دیکھ لیتے ہیں جہاں پر خوف سے مراد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں کیا تھا، خوف سے مراد جنگیں بھی تھیں، ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں اس آیت کو، تو اس تناظر میں یہ کہ وہاں جو جنگیں کی جاتی تھیں، جنگیں ہوا کرتی تھیں، وہ بھی یعنی وہ ایک خوف تھا۔ جنگ احزاب سے پہلے ہر وقت مدینہ کی آزاد چھوٹی سی ریاست کے گرد جو ہے نا وہ خوف جو تھا وہ منڈلاتا رہتا تھا، صحابہ کرام بہت خوف زدہ رہتے تھے، کیونکہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی، تھوڑے سے صحابہ تھے، وسائل کم تھے، اور دوسری طرف مشرکین مکہ کی تعداد زیادہ تھی، ان کے حامی بہت زیادہ تھے، وہ ان کو ساتھ ملا لیا کرتے تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت زیادہ تھے، تو ان کو ہر وقت خوف لگا رہتا تھا کہ ابھی سوری ایکسکیوز می، کہ ان کو خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں فوراً ابھی ہم پر حملہ نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے سکے تاکہ میں سو سکوں۔ دیکھیں کیا حالت ہوتی تھی، کس طرح صحابہ کو آزمایا گیا، ورنہ صحابہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ ہم تو حق کے راستے پہ ہیں نا، تو ہم کیوں آزمائے جا رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت میں بتا دیا تھا میں تمہیں آزماؤں گا، یہ درجات ایسے ہی نہیں مل جائیں گے، جنت یوں ہی نہیں ملے گی، اللہ کی رضامندی چاہیے تو وہ اتنا آسان سودا نہیں ہے، جنت اتنا آسان سودا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی کئی رات نہیں سو سکے تھے اس خوف کی وجہ سے۔ یہ خوف طبعی تھا، دیکھیں اب نبی تو تھے لیکن انہوں نے کیا صرف نبوت یعنی صرف آسائشوں میں نبوت گزاری، انہوں نے ہر چیز کا مقابلہ کیا، ان آزمائشوں کا مقابلہ بھی کیا جس میں تمام باقی صحابہ کرام جو ہیں جو ان کو بھی فیس کرنی پڑی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آج رات کوئی میرا کاش پہرا دے دے تاکہ میں سو سکوں، تو یہ سن کر سیدنا سعد بن ابی وقاص مسلح ہو کر آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں، آرام کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا۔ تو یہ کس طرح کی آزمائش تھی؟ خوف کی آزمائش تھی۔ اور ایک رات اسی طرح اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، یعنی بہت زور کی کوئی آواز تھی جو آدھی رات کے وقت سنائی دی، اور پھر وہ سارے اس آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے واپس آ رہے ہیں، یعنی وہ تو اس طرف ابھی جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے پہلے ہی ہو کے آ گئے تھے۔ تو دیکھیں کتنے خیر خواہ تھے، انہوں نے سوچا نہیں کہ میں اکیلا جا رہا ہوں، ان کو اتنی زیادہ خیر خواہی مطلوب تھی اپنے صحابہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے ہی اس آواز کی طرف رخ کر لیا تھا اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے، اور آ کے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ڈرو نہیں ڈرو نہیں، یعنی ان کو تسلی دلا دی کہ ڈرو نہیں، میں پتہ کر کے آ رہا ہوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب ہمیں دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس آزمائش کا مقابلہ کیسے کیا تھا، ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دل نہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے علاوہ دیکھیں مسلمانوں کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشی تنگی کا جو حال تھا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، عموماً ہم نے سن رکھا ہے۔ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں میں، اصحاب صفہ میں 70 آدمی ایسے دیکھے کہ جن کے پاس چادر تک نہ تھی۔ آپ جانتے ہیں نا اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو دین کی اشاعت کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے تاکہ اس کو آگے پہنچا سکیں، انہوں نے کیا کیا تھا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، اور کوئی ذریعہ معاش جو تھا نا وہ بھی سب کچھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے اللہ کی خاطر، اور کیا کرتے تھے، صبح شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، جو کلام نازل وحی نازل ہوتی تھی وہ بھی درج کرتے، لکھتے تھے، تحریر کرتے تھے، اس کے علاوہ جو احادیث تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اس کو قلم بند کرتے تھے۔ انہی کی یہ قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے آج جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو اسلام ہے یہ ہم سب تک پہنچا، یعنی تحریری صورتوں میں بھی۔ تو ان کی تنگ دستی کا عالم دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کی خاطر قربانی دی تھی، تو ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس ایک چادر تک نہیں ہوتی تھی۔
یا فقط کوئی تہبند ہوتا تھا جسے آپ دھوتی وغیرہ بولتے ہیں نا، یا فقط ایک کمبل ہوتا تھا جس سے وہ اپنے آپ کو ڈھانپا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے گردن کے گرد باندھ رکھا ہوتا تھا، ایسے باندھ لیتے تھے گردن کے گرد کہ پھر کیا ہوتا تھا، وہی ان کی سطر پوشی کرتا تھا، اور وہی کمبل یا تہبند جو تھا وہ کسی کی آدھی پنڈلیاں تک پہنچتا تھا، کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے بھی رہتے تھے تاکہ سطر نہ کہیں کھل جائے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ان کی قربانی کا اندازہ کریں۔ آج ہمارے پاس کتنے کتنے جوڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم شکوہ کرتے، اور وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانی دی، اللہ کی آزمائشوں پر پورے اترے، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر۔ اللہ نے آزمایا تھا نا کہ یا تو دنیا کی آسائشوں کے پیچھے لگے رہتے، اپنے گھروں میں رہتے، عیش کرتے، یا پھر اسلام کی خاطر قربانی دیتے، اللہ کی اطاعت کرتے۔ اسی طرح سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند، یعنی دو دو مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکایا جاتا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں۔ عروہ نے کہا کہ خالہ، پھر تمہارا گزر کس چیز پر ہوتا تھا؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہی دو کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر، یعنی دو دو مہینے کھجور اور پانی پر گزارا کیا جاتا تھا۔ اب دیکھیں، کالی چیز میں پانی کہا گیا ہے، اس وقت پانی کنویں سے نکالا جاتا تھا، اور جس طرح آج ہم لوگ منرل واٹر یا پھر جو پلانٹس کا واٹر پیتے ہیں، یعنی کہ جہاں جو کہ بالکل پیوریفائڈ ہوا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کا پانی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں گزر بسر ہوتی تھی۔ اما عائشہ جو تھیں، ان کے دو دو مہینے اس طرح گزر جاتے تھے کھجور اور پانی پر۔ تو یہ ہے وہ آزمائش، یعنی بھوک سے آزمائش جو ان کی گئی تھی، اور انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا اتنا ضرور ہوتا تھا کہ چند انصاری لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے، جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی پلا دیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی چیز میسر آتی تھی تو کبھی کسی کا بھیجا ہوا ہدیہ بکری کا دودھ میسر آتا تھا جو وہ پی لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اللہ کی خاطر چھوڑی ہوئی تھی، اللہ کی آزمائش پر پورے اتر رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ اب آپ دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ کے محبوب، کس طرح آزمائے گئے۔ آج ہم اپنے فریجوں کا حال دیکھیں، اپنے کچنز کا حال دیکھیں، اور تو کیا ہوتا ہے، شیلفز بھری ہوتی ہیں، فریج بھرے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، اس کے باوجود ناشکری میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور وہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا کیا حال تھا کہ 3 دن ایسے نہیں گزرتے تھے ان کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ایسے 3 دن نہیں گزرے مسلسل کہ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ تو یہ ہے بھوک سے آزمائش۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب یہ کون سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ یہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے 5374 احادیث جو ہے نا، جن سے مروی ہیں، جنہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی ایک مرتبہ، تو مجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ میں نے ان سے کہا کہ قرآن پاک کی فلاں آیت جو ہے وہ مجھے پڑھ کر سنائیں۔ اور آیت کون سی تھی؟ آیت وہ تھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں بھوکوں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھیں مانگ نہیں سکے، خودداری بھی تھی نا، پیٹ بھوک لگی ہوئی تھی کئی دن کی، اور حضرت عمر سے چاہتے تھے کہ وہ کسی طریقے سے ان کو کھانا کھلا دیں، اور اسی آیت کا مطلب پوچھ لیا کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی محبت میں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ مجھے اس کا معنی بتا دیں، یہ مجھے پڑھ کر سنا دیں۔ وہ اپنے گھر میں گئے اور یہ آیت مجھے پڑھ کر سنا دی اور سمجھا دی، یعنی اپنے گھر لے گئے اور آیت پڑھی بھی اور سمجھا بھی دی۔ آخر میں وہاں سے چلا، یعنی وہ مدعا نہیں سمجھے تھے حضرت عمر ان کا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔
پھر حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ وہاں سے چلے، کہتے ہیں کہ میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ بھوک سے بحال ہو کر اوندھے منہ گر پڑا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرہانے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور پہچان گئے کہ بھوک کے مارے میرا یہ حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر لے گئے اور میرے لیے دودھ کا پیالہ لانے کا حکم دیا۔ میں نے دودھ پیا، پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو۔ میں نے اور پیا، پھر فرمایا اور پی لو۔ میں نے اور پیا، حتیٰ کہ میرا پیٹ تن کر سیدھا ہو گیا۔ پھر میں دوبارہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور اپنا حال بیان کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھوک دور کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو بھیج دیا جو آپ سے زیادہ اس بات کے لائق تھے، اللہ کی قسم۔ اور میں نے جو آپ سے جو آیت پڑھ کر سنانے کو کہا تھا وہ تو مجھے آپ سے بھی زیادہ یاد تھی، یعنی میں تو وہ آیت آپ کو اس لیے سنا رہا تھا کہ شاید مجھے کھانے کو کچھ مل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اگر میں اس وقت تمہیں اپنے گھر لے جاتا اور کھانا کھلاتا تو سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ یعنی انہوں نے افسوس کیا کہ مجھے سمجھ کیوں نہ آئی کہ آپ مجھ سے کھانے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا بھوک سے آزمائش کس کی؟ صحابہ کرام کی، ایسے لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کی، جن کے اتنے درجے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کو نکلے، سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور باری باری اس پر سوار ہوتے تھے اور چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے اور میرے پاؤں تو پھٹ کر ناخن بھی گر پڑے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں یہاں کس طریقے سے انہوں نے کتنی آزمائشیں جو تھیں وہ اٹھائی تھیں کہ ایک اونٹ تھا اور سارے لوگ نکلے تھے، باری باری چلتے تھے اور اتنی زیادہ تنگ دستی تھی، پاس اسباب نہیں تھے، اور کیا اللہ کے راستے میں آزمائے گئے تھے اور نکل کھڑے ہوئے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں اس حال میں ہم پاؤں پر چیتھڑے لپیٹ لیتے تھے، یعنی جوتے بھی نہیں ہوتے تھے، ایسے سفر کیا کرتے تھے۔ اور اسی لڑائی کا نام غزوات ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والی لڑائی پڑ گیا، یعنی صحابہ کرام کے پاس اسباب بھی نہیں تھے۔ تو یہ آزمایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اپنے گھروں میں آسودہ ہوا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے، دور جاہلیت میں، اور اللہ نے ان کو آزمایا کہ کیا صرف یہ کلمہ پڑھ کر ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا صرف یہی زبانی ایمان لانے کا دعویٰ کر کے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا کہا ہے کہ کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا کہ کون اللہ کے راستے میں نکلا اور کس نے اللہ کے راستے میں صبر کیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ پھلوں سے، جانوں سے، اور بھی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں۔ صحابہ کو جان کا خوف کیسے ہوتا تھا؟ جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ شروع میں جب جنگ کے احکامات نازل ہوئے تو کچھ جن کے ایمان کمزور تھے، کچھ صحابہ کے کچھ ایسے ساتھی تھے جو جنگوں میں جانے سے گھبرایا بھی کرتے تھے، لیکن پھر جب آیات پہ در پہ اتری تو ان کے ایمان مضبوط ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں تھیں، بہت ساری مثالیں ہم نے دیکھی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے جو ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر اگر کوئی آزمائش بھیج دیتے ہیں تو اس وقت ہمارے توکل کا، ہمارے رجوع کا، ہمارے ایمان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنا دل چھوڑ تو نہیں بیٹھتے؟ کیا ہمارے صبر اور توکل کے حالات جو ہیں وہ خراب تو نہیں ہو جاتے؟ کیا ہم ادھر ادھر جا کر شکایتیں تو نہیں کرتے، یا صرف اللہ سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کو تھام لیتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر بھی کیا اور ساتھ ہمیں بھی بتا دیا۔ یہ آیت میرے آپ کے لیے، صحابہ کرام کے لیے تو تھی، آنے والے قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور آزما کر کیا دیکھا جائے گا؟ آزمائش کیوں آتی ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو ہر انسان کو خوشحال کر دے۔ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا، ان کے مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مومن اس میں خیر کا ذریعہ دیکھ لیتا ہے۔ آزمائش آتی ہے اللہ سے قریب کرنے کے لیے۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کہیں ہم اللہ سے دور تھے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، فوراً ان کو اپنی کوئی کوتاہی یاد آ جاتی ہے۔ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو نہیں چاہتے کہ وہ اللہ سے دور چلے جائیں۔ اس کے علاوہ درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں۔ اللہ کو یہ حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلوں میں ڈالے۔ یہ جو آزمائشیں ہیں اس میں بھی خیر کے پہلو ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے کسی بندے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جب کسی بندے کو کوئی بہت اچھا درجہ دینا چاہتے ہیں،
لیکن اس انسان کے عمل اس کے موافق نہیں ہوتے، یعنی وہ عمل اتنے نہیں کر رہا ہوتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں، کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو صبر کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ وہ انسان صبر کرتا ہے، اس حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے وہ درجات جو ہے وہ بلند کر کے اس کو وہاں تک، اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو یہ آزمائشیں جو ہیں یہ خیر کے دروازے ہوتے ہیں، یہ اللہ سے جڑنے کے دروازے ہوتے ہیں، ورنہ تو انسان، اگر انسان کو صرف خوشحالی میسر آئے تو انسان اپنے آپ کو ہی خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اگر آپ ہمارا اپنا جائزہ لیں، ہماری جب ہم پر مشکلیں آتی ہیں اس وقت ہماری نمازوں کے خشوع کا حال کیا ہوتا ہے، جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں اس وقت ہماری نمازوں کے خشوع کا حال کیا ہوتا ہے، جب ہم پر پریشانی آتی ہے تو ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں، اور جب ہم پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو اس وقت ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں۔ دیکھیں اس وقت تو ہمیں دعا کرنے کا ٹائم بھی نہیں مل رہا ہوتا، جب خوشحالی ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ ہمارے حال تو یہ ہو چکے ہیں، جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آزمائشیں اسی لیے رکھی ہیں، مومن کے لیے خیر کے دروازے ہیں، اور مومن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ پھر ساتھ آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اب تعریف کی جا رہی ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری بھی دے دیجئے، اور ساتھ کیا تھا، کیا کہا آگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً کیا اٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ جملہ جو ہے، یہ جب ہم کسی کی وفات کی خبر سنتے ہیں تو عادتاً پڑھ دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس آیت کے اس حصے پر غور کیا ہے کہ بے شک ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، کہ جب کوئی چلا گیا ہے تو ہم اپنے آپ کو یہ یاد کراتے ہیں کہ وہ بھی چلا گیا، ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں، جو آیا تھا جو گیا ہے یہ اللہ ہی کا تھا، اس کو اللہ نے ہی بلا لیا، اور ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہر مصیبت پر، مومن ہر مصیبت پر پڑتا ہے، یعنی یہ صرف وفات کے وقت پڑھنے کا کی آیت نہیں ہے کہ ہم صرف اس وقت اپنے آپ کو یاد کرائیں اور عادتاً یہ جملہ بول دیں، عادتاً یہ آیت بول دیں، اپنے آپ کو ہر مصیبت میں یاد کرائیں۔ اور جب مومن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے وہ فوراً اپنے آپ کو مومن یاد کراتا ہے کہ ہم تو اللہ ہی کے تھے اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ اگر رزق چلا گیا، اگر کوئی پریشانی آ گئی تو کیا ہوا، ہم نے تو اللہ کی طرف جانا ہے۔ مومن اپنے آپ کو یاد کراتا ہے، بارہا اپنے آپ کو یقین دہانی کراتا ہے کہ میں تو اللہ کی طرف جانے والا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کو تسلی دل کو مل جاتی ہے کہ یہ جو مشکل ہے یہ تو عارضی ہے، اور حقیقتاً پلٹنا تو اللہ کی طرف ہے۔ یہ جدائی ہے یہ تو عارضی ہے، ہم نے بھی جانا ہے، جو آج چلا گیا ہے وہ تو اس کا وقت تھا، کل ہمارا بھی وقت آنے والا ہے۔ تو مومن جو ہے ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ان کی تعریف کی اور تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہر مشکل میں مومن کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بار بار یہ یقین کرواتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی صرف زبان سے کلمات ادا نہیں ہوتے، مومن دل سے اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں، اور جو چیز بھی ہماری اللہ کے راستے میں قربان ہوئی ہے وہ ٹھیک اپنی جگہ پر پہنچ گئی ہے، یعنی وہ اپنی جگہ پہ چلی گئی ہے، وہ وہیں سے آئی تھی۔ کوئی پیارا تھا وہ اپنی جگہ پر چلا گیا ہے، وہ وہیں سے آیا تھا۔ کوئی چیز کم ہو گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے تو وہ وہیں سے ملی تھی، وہ اپنے ٹھکانے پر واپس چلی گئی ہے۔ اور پھر مومن کسی بھی قسم کی بے قراری یا اضطراب کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور نہ ہی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ نکالتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمیں کیفیت کس وقت مل سکتی ہے کہ ہم اس وقت مطمئن ہو جائیں کسی پریشانی پر، کسی نقصان پر، جب ہم اس آیت کو جو ہم پڑھتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں اس کا ترجمہ بھی آتا ہو، اور جب ہم بول رہے ہوں تو اس وقت ہم اس کا شعور بھی رکھتے ہوں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہماری صرف زبان سے عادتاً نہیں نکل رہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم جلدی سے کہہ کے فارغ ہو جائیں، ہم اس کا شعور بھی رکھتے ہوں کہ واقعی یہ حقیقتیں جو ہیں، دنیا کی ہر چیز ناپائیدار ہے، آئی بھی اللہ کی طرف سے تھی اور جانا بھی پلٹ کر
اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نواسا ہے حضرت زینب علیہ السلام کا، جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹا ہے، جو وہ ایک مرتبہ جب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ زینب یوں کہو، ان لہو ما اخذ لہو ما آتا وکل شیء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسب، یعنی کیا کرو جو اس نے لے لیا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں، جو اس نے لے لیا ہے وہ اسی اللہ کا تھا، اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اس سے ثواب کی امید رکھو۔ یعنی جب مومن صبر کرتا ہے نا مشکل پر، اور اپنے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ میں اللہ ہی کی ملک ہوں اور اللہ ہی کی طرف جانا تھا، اور پھر ثواب کی امید رکھتا ہے، تو پھر جو ثواب ملتا ہے اس صبر پر وہ گمان سے بھی باہر ہے۔ صبر کرنے کا اجر اتنا زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب روز قیامت صبر کرنے والوں کو ان کے اجر دیے جا رہے ہوں گے تو عافیت میں رہنے والے اس وقت تمنا کریں گے انہیں دیکھ کر کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے ادھیڑ دی جاتی تو ہمیں آج یہ اجر مل جاتا۔ یعنی اس وقت ہم بھی صبر کر لیتے کہ ہم تو دنیا میں ہمیں موقع ہی نہیں ملا، اور اجر کرنے والے تو کیا کیا اجر سمیٹ، صبر کرنے والے تو کیا کیا اجر سمیٹ رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ پھر یہ تمنا کریں گے۔ تو دیکھیں یہ جو کیفیت ہے نا، یہ شعور اسی کو نصیب ہوتا ہے جو شعور کے ساتھ اس بات کو دل میں مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور پھر زبان سے نکالتا ہے۔ خالی زبان سے آپ کوئی چیز کا ورد کرتے رہیں تو آپ کو دل کی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی، صبر کا وہ مقام حاصل نہیں ہوگا، ایمان پر وہ استقامت حاصل نہیں ہوگی۔ دل سے شعور رکھنا ہے کہ ہم اللہ ہی کے تھے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبریاں دی ہیں، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، فرمایا ایسے ہی لوگ ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں برستی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ایسے ہی لوگ ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ لوگ جو دنیا میں ہمیں بڑے یعنی پریشان حال نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن حقیقتاً اللہ کے لیے صبر کر رہے ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، ان پر اللہ کی عنایات برس رہی ہوتی ہیں، انہیں وہ اجر ملے گا کہ دوسرے حسرت کریں گے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ ہدایت یافتہ کیوں کہا گیا ان کو؟ کیونکہ مشکل میں بھی وہ ہدایت پر جمے رہے، انہوں نے اللہ کے اوپر سے توکل کم نہیں کیا، ان کے قدم نہیں ہلے، انہوں نے اپنا رجوع کم نہیں کیا، انہوں نے اپنی بندگی میں کمی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، میری دعا قبول نہیں ہوئی اب تو میں دعا مانگوں گی نہیں، میں تو اتنے نفل پڑھتی تھی، میں تو تہجد بھی پڑھتی تھی، پھر بھی مجھ پہ یہ مشکل آ گئی، میں تو اب پڑھوں گی نہیں۔ تو اس طرح کے جملے جو ہے نا مومن پھر ادا نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز میرے پاس تھی یہ اللہ ہی کی ملک تھی۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے ان الصفا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب دیکھیں بات صبر کی ہو رہی تھی اور پھر ساتھ ہی صفا اور مروہ کا ذکر آ گیا، بظاہر تو یہاں کوئی کوریلیشننگ نہیں نظر آتی، لیکن اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو اس میں صفا اور مروہ دو صبر کی نشانیاں ہیں۔ کس نے صبر کیا تھا یہاں پر؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے۔ کس طرح کا صبر کیا تھا اللہ کی خاطر کہ شوہر جو ہیں وہ ویرانے میں صحرا میں چھوڑ گئے، نہ کوئی کھانے پینے کا بندوبست تھا، نہ کوئی آسرا تھا، نہ کوئی چھت تھی، نہ کوئی سایہ دار جگہ تھی، نہ کوئی درخت تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، اور شوہر نے چھوڑا اور کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو بی بی ہاجرہ نے صبر کیا۔ تو یہ صبر کی دو نشانیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کے صبر کو اس قدر پسند فرمایا کہ اس کو حج کے شاعر میں بنا دیا۔ ورنہ آپ دیکھیں صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 مرتبہ چکر لگانے کی، یعنی اس کو منسک کیوں کہا جائے؟ اس کو منسک اس لیے کہا جائے کہ یہ حضرت ہاجر علیہ السلام کا صبر مقبول ہوا تھا، اللہ کے پاس وہ درجہ پا گیا کہ حاجی کسی حج کرنے والے کا حج، کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ وہاں پر حضرت ہاجرہ کی جو وہ سنت ہے اس کو ادا نہیں کر لیتا۔ اللہ نے اس کو شاعر اللہ بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے صبر کرنے والوں کو ایسے انعام دیا کرتا ہے۔ تو یہ تو حضرت ہاجرہ کی نشانیاں ہیں نا ہمارے سامنے۔ تو اسی طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے دنیا میں صبر کرتے ہیں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیسے راضی ہوتے ہیں۔
اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور عنایات کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، کہ یہ اللہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص رضا، خوشی اور رغبت کے ساتھ نیکی کا کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت بڑا قدردان اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں صفا اور مروہ جو ہیں خانہ کعبہ کے نزدیک دو پہاڑیاں ہیں، الحمدللہ یہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں، اور ہم میں سے بیشتر جو ہے اللہ کے فضل سے وہاں جا کر یہ صحیح کر بھی چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بار بار وہاں جو لے جائے، جو نہیں جا سکے ان سب کو بھی لے جائے اور ہم یہ صحیح بھی کریں۔ تو ان کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا جو ہے وہ مناسک حج میں پہلے بھی شامل تھا، یعنی اسلام آنے سے پہلے بھی شامل تھا، کیونکہ حج جو ہے نا یہ پہلے بھی کیا جاتا تھا، یہ تو سنت ابراہیمی کی یاد ہے نا، اس وقت حضرت ابراہیم کے بعد نے جب کعبہ تعمیر کیا اس وقت سے یہ جو شاعر ہیں یہ جو ہے حج میں شامل ہوئے تھے۔ اس وقت مشرکین مکہ کا حج اپنی طرح کا ہوتا تھا، وہ سیٹیاں بجانا، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے وہاں برہنہ طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کے گرد، اور سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اپنی طرح کے اشعار پڑھا کرتے تھے، اللہ کو نہیں یاد کرتے تھے، یہ ان کا حج ہوا کرتا تھا۔ تو اور اس کے علاوہ وہاں پر صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 مرتبہ دوڑنا جو تھا یہ بھی مناسک کے حج میں ہی شامل تھا پہلے سے ہی، اور جو زمانہ بعد میں یعنی کہ پہلے سے حضرت ابراہیم کے دور سے شامل تھا، لیکن ہوا کیا کہ جب مشرکین مکہ یعنی ان کی جو شرک جو تھا نا اور ان کی جاہلیت وہ بہت زیادہ پھیل گئی اور بت پرستی ان میں بہت زیادہ عام ہو گئی، تو مشرکوں نے صفا پر اصاف کا بت، یعنی ان کا ایک بہت بڑا بت ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا اصاف، مشرکوں نے صفا پر اصاف کا بت اور مروہ پر نائلہ کے بت کو رکھ دیا تھا۔ اصاف اور نائلہ جو ہیں یہ ان کے دو بڑے بڑے بت ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک جگہ پہ صفا پہ اصاف کو رکھ دیا اور نائلہ کو جو ہے نائلہ کے بت کو مروہ پہ رکھ دیا، اور پھر ان کے گرد طواف کرنے لگے، یعنی صحیح کرنے لگے کہ ادھر سے چکر لگاتے تھے، وہ اسے اپنے لیے نیکی کا باعث سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ تو دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے ان مناسک کو بھی چینج کیا تھا اپنے شرک کے پیچھے آ کر، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا جب صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، تو جب انہوں نے وہاں صحیح کرنی ہوتی تھی تو وہاں پہ بت رکھے ہوتے تھے، تو ان کے دلوں میں یہ شک پیدا ہوا کہ آیا صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح ہے وہ اصلی مناسک کے حج میں سے ہے بھی، یعنی اصلی مناسک میں سے ہے بھی، یا پھر یہ مشرکانہ دور کی ایجاد ہے، یعنی یہ بت رکھے گئے ہیں تو اب ہمیں بھی یہاں پر صحیح کرنی پڑ رہی ہے، تو ان کے دلوں میں کافی شک پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی غلط فہمی کو دور کر کے صحیح بات کی طرف رہنمائی فرما دی، جیسا کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عاصم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائی اسلام میں ہم اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے، لہٰذا اسے چھوڑ دیا، تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی صحابہ کرام نے سوچا کہ شاید یہ جاہلیت کی رسم ہے تو انہوں نے صحیح کرنا چھوڑ دی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شاعر دیکھیں، شاعر جو ہے یہ اللہ کی نشانی کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے یعنی وہ شاعر ہے، اور یہ مناسک کے حج میں سے بھی تھی، تو مناسک میں سے بھی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے صحابہ کرام کے دل کو ثبات دیا کہ یہ اس میں یہاں پر جو صحیح کرے گا وہ نیکی کے کاموں میں سے ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو خوشی سے، اپنی رغبت سے اور رضا اور رغبت سے یعنی دل سے جو ہے کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا قدردان ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ دیکھیں نیکیاں جو ہے نا، الحمدللہ ہم سب مسلمان کرتے ہیں، ہم سب مومن کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور کرنے کی خواہش بھی کرتے ہیں اور اپنی حیثیت کے حساب سے کرتے بھی ہیں۔ بعض لوگ بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کے پیچھے نیتیں کھوٹی ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی نیکیاں کریں گے دنیا دکھاوے کے لیے، اور بعض لوگ اپنی وسعت میں رہتے اپنی استطاعت کے مطابق چھوٹی سی نیکی بھی کوئی کر لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے نیت بہت بڑی ہوتی ہے، نیت خالص ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، تو وہ نیکی جو ہے وہ زیادہ مقبول ہو جاتی ہے۔
فرض کریں ایک انسان 1000 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، دسترخوان لگایا ہوا ہے، اور پھر اس کی تصویریں کھنچوا رہا ہے اور لوگوں کو پوسٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں فلاں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، تو کیا اس کی نیت زیادہ خالص تھی، یا پھر کوئی انسان جس کے پاس جس کی جو انکم ہے وہ بہت لمیٹڈ سی تھی، اس کی اپنی گزر بسر کم تھی، لیکن اس نے اپنی اس گزر بسر میں سے کسی 2-4 لوگوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلا دیا کہ یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم ہے، بہت نیکی کا کام ہے، تو وہ جو نیکی ہے وہ زیادہ مقبول ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں، میری اور آپ کی نیکی کی کوالٹی کیا ہے، اس کے پیچھے نیت کیسی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جاننے والا ہے، اور جو دل سے نیکی کرے اور اللہ کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے تو 2 لوگوں کو کھلایا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو اس کو 1,00,000 کے برابر بھی اجر دے دیں، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا میری اور آپ کی نیکی میں، اسی قدر زیادہ اجر ملے گا، اللہ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ اب یہاں پہ کیا کہا کہ جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، ہدایت کی باتوں کو اور واضح دلیلوں کو، واضح آیات کو، نشانیوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ کس قدر زیادہ وعید سنائی گئی ہے، کن لوگوں کے لیے ہے یہ وعید؟ جو کتمان حق کرتے ہیں۔ کتمان حق یعنی حق کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں۔ تو دیکھیں کتمان حق یا حق کی بات کو چھپا لینا کبیرہ، سخت ترین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس پر اللہ کی لعنت کی وعید ہے، اور اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور جو انسان اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ ہے، نہ آخرت میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے مخاطب لوگ وہ ہیں جن کا دینی لحاظ سے معاشرے میں کوئی مقام ہوتا ہے، کیونکہ دین کے بارے میں بات ہو رہی نا، حق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کی آیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں، اس آیت کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کا دینی لحاظ سے معاشرے میں کچھ مقام ہوتا ہے، اور جن کو فالو کیا جاتا ہے، یعنی وہ دین کے اسکالرز ہوتے ہیں، یا علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، وائز ہوتے ہیں، دائی ہوتے ہیں، یا پھر کتابوں کو لکھنے والے مصنفین ہوتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ اللہ کے واضح احکامات کو اور ہدایات کو چھپائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا کہ عام گمراہی پھیل جائے گی، فساد پھیل جائے گا، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں بدترین جو ہے جو فساد ہے، انتشار ہے، وہ پیدا ہوگا۔ لہٰذا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین قسم کے مجرم ہوتے ہیں، یعنی ان کو حق بات پتہ ہو لیکن وہ اسے چھپا جائیں، جو اپنے گناہ کے بار، اور ایسے ہی لوگ اپنے گناہ کے بار کے علاوہ ان تمام لوگوں کا بار بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت ڈرا دینے والی آیت ہے کہ انسان کو حق کی کوئی بات پتہ چلے اور پھر اس کے بعد وہ اسے چھپا لے، یا اسے توڑ مڑوڑ کے پیش کر دے، یا پھر اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، کتمان حق پر۔ اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، انسان بھی لعنت کرتے ہیں، بری اور بحری مخلوق بھی، حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ لعنت کرنے والے، اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی تمام مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فساد فی الارض یا عذاب الہی کی صورت میں انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی متاثر ہوتی ہے۔ دیکھیں فرض کریں اگر مجھے کوئی ایک بات حق کی پتہ تھی، میں نے چھپا لی، کہ اگر میں اس کو بتاؤں گی، اس کے کتمان حق جو ہے نا 2 طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کریں ایک انسان ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ دوسرے کو نہیں بتاتا، کیوں نہیں بتاتا؟ کہ کہیں یہ علم میں میرے سے زیادہ نہ آگے چلا جائے۔ یا پھر کتمان حق کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو حق کی ایک بات پتہ ہے اور وہ یہ کہے کہ اگر حق کیا ہے کہ اللہ سے جوڑنا، دیکھیں سب سے بڑا حق ہے توحید، سب سے بڑا حق ہے اللہ کی آیات، تو اگر انسان کہے کہ میں اگر اس کو یہ بتا دوں گا، یہ والی باتیں آیات کھول کھول کے بتا دوں گا، تو میرا تو کاروبار ہی خراب ہو جائے گا، میرے سے آ کے تعویذ کون لے گا، مجھے آ کے نذرانے کون دے گا،
میرے آگے آ کے نذرانے کون چڑھائے گا، مجھے کون بخششیں دے گا، میرے جو کاروبار جو چلا ہوا ہے پورا وہ تو بالکل متاثر ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پھر اللہ کی آیات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں یا پھر حق کا حلیہ ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، پھر پوری پوری نسلیں ان کے پیچھے فالو کرتے کرتے جو ہے نا وہ گمراہ ہو جاتی ہیں۔ تو کتمان حق جو ہے یہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی لیے بہت بڑی وعید ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر میرے اور آپ کے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ ہمیں حق کی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو اس کو ایک مرتبہ خود چھان بین کر لیجئے، کتاب سے اور حدیث سے اس کی رہنمائی لے لیجئے اور اس کے بعد اسے آگے ضرور پہنچا دیجئے۔ کیونکہ اگر فرض کریں کوئی انسان سوچے کہ نہیں میں ابھی اس کو، یہ انسان دیکھیں، اگر میں ایک مثال دوں کہ میرے سامنے کوئی ایسا انسان ہے جو کوئی ایسا راستہ اپنائے ہوئے ہے جو کہ قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتا، اور میں اگر یہ سوچوں کہ میں اسے اگر یہ بتاؤں گی تو یہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے گی، تو میری فرینڈ ہے، یہ تو میری جاننے والی ہے، تو میرے رشتے دار ہے، میں بتاؤں گی تو یہ تو ناراض ہو جائیں گے، اور پھر میں صرف اپنی رشتے داری بچانے کے لیے یا اپنی گڈ ول بچانے کے لیے کتمان حق کروں اور میں وہاں خاموش رہوں اور انہیں حق بات نہ بتاؤں، تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہوگی کہ مجھے حق پتا تھا اور میں نے اس انسان کو گمراہی میں جانے سے نہیں روکا۔ کتمان حق کیا ہے؟ لوگوں کی بدخواہی ہے، خیر خواہی یہی ہے کہ جب آپ کو حق پتا چلے تو حق سے لوگوں کو جوڑ دیں، کیونکہ جب دوسرے حق پر چلنا شروع ہوں گے تو وہ فلاح کے راستے پہ چلے جائیں گے، وہ اللہ کی رضا کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے اب دیکھیں اس کے مثال کے طور پر علماء یہود تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تورات کے علم کو بس اپنے ہی حلقے میں محدود رکھا تھا، اور کیا کہتے تھے وہاں کے سادہ لوگوں کو کہتے تھے کہ تم نے تورات نہیں پڑھ دی، ہم تمہیں پڑھ کر بتا دیں گے۔ اور ان کے عام جو عوام تھی نا ان کو تورات کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم پر کتنا بڑا انعام ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید جیسی واضح بین کتاب موجود ہے، اور یہ ہماری رینج میں ہے۔ اس میں سے کوئی زبان ایسی نہیں جس میں اس کا ترجمہ نہ کیا گیا ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر یہ پہنچ نہ سکتی ہو۔ اور آج اگر پھر ہم اس کو پڑھیں نا اور ہم کسی سے غلط گائیڈ لائن لے کر الٹی طرف چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ بھٹکانے والے پر بھی اس کی وعید ہے اور بھٹکنے والے پر بھی اس کی وعید ہے۔ کہ کیا ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل نہیں دی تھی کہ ہم اس حق کو خود پہچان لیتے؟ تو دیکھیں حق جو ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے، ہماری ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اس پر آنکھیں بند کر کے دوسروں سے گائیڈ لائن لینا یا اندھی آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو کرنا جو ہے نا یہ ہمیں گمراہی میں اندھیروں میں گرا سکتا ہے۔ اگر کسی سے آپ کو بات پتہ چلتی ہے اس کو قرآن اور سنت سے رہنمائی لیں، آپ کے سامنے قرآن ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفاسیر ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، کیونکہ دیکھیں کتاب قرآن مجید کے ترجمے میں تو نہیں، بہرحال تفسیر میں تحریف ضرور کی گئی ہے، اسی لیے اتنی فرقہ واریت پھیلی ہے، کیونکہ قرآن تو ہمیں ایک ہی پیغام دے رہے نا، ایک ہی میسیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن اس کی تفاسیر یعنی اس کے اپنے من مانا مطلب جو ہے وہ نکال کے تو ہمیں ادھر ادھر کیا گیا ہے۔ تو مومن کا کام کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کو ترجمے سے پڑھیں، اور اس کی جو رہنمائی ہے وہ احادیث سے، صحیح احادیث سے لیں، کیونکہ صحیح احادیث میں ہمیں تفصیل سے اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، پھر مومن نہیں بھٹکتا، پھر کتمان حق کوئی اپنی مرضی سے حق کو چھپا کر ہمیں مس گائیڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ مجھ پر، آپ پر، سب پر لازم ہے کہ ہم بھی یہود کی طرح سادہ لو نہ بنے، کیونکہ ہم سب پر حجت قائم ہو چکی ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس سورسز ہیں، ہمارے پاس عقل ہے۔ اب دیکھیں یہود کیا کرتے تھے، رجم کی آیات کو، علماء یہود جو تھے رجم کی آیات کو چھپا لیتے تھے۔ ان کے جو رچ لوگ ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ رجم اگر ان کے زمانے میں کوئی امیر لوگ زنا کر لیتے تھے تو وہ آ کر ان کے جو پریسٹ ہوتے تھے، ان کے جو بڑے اسکالرز ہوتے تھے، ان کو پیسے دے دیا کرتے تھے کہ یہ رجم کی آیات ختم کر دو اس میں سے۔ رجم کی آیت تورات میں بھی تھی کہ تاکہ سٹون ٹو ڈیتھ ہمیں یعنی کہ قتل کی سزا نہ ہو، ایسے ہی کہو کہ جیسے ان کا منہ کالا کر کے ان کو کسی گدے پہ گھما کر پھرا دو، چکر لگوا دو، ان کو یہ پینلٹی ڈال دو، یعنی ایسی پینلٹیز ہوں جان نہ جائے۔ تو یہود کے جو علماء تھے وہ ایسے کام کیا کرتے تھے، اور پھر اسی طریقے سے وہ مختلف جو ہیں وہ حق کو چھپایا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہمارے ارد گرد ہم میں بھی بدنصیبی ایسی ہے کہ ہم میں بھی ایسے علماء جو ہیں وہ موجود ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ کتاب کا صحیح جو پیغام ہے وہ ہم تک نہیں پہنچاتے۔
تفاسیر ہمارے پاس منمانی تفاسیر آ چکی ہیں، تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے اور احادیث سے خود رہنمائی لیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مس گائیڈ نہ ہونے دے، ہمیں بچا لے۔ اور دیکھیں اس کے لیے بڑی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو میں نے شروع میں بھی پڑھی تھی، دعا کیا کریں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کی پیروی کرنے والا بنا دے، اور وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ اگر میں اور آپ آنکھیں بند کر کے ایک راستے پہ چلتے رہے اور اپنے دیکھا ہی نہیں کہ حق کیا ہے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ الٹیمیٹلی جب ہم اللہ سے جا کر ملیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ پھر فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب یہاں کن کے بارے میں کہا کہ اگر کسی نے کتمان حق کر لیا اور پھر وہ نادم ہو گیا، کسی نے حق کی کوئی بات چھپا لی اور پھر اس کے بعد اس کو احساس ہو گیا، تو وہ کیا کرے؟ وہ توبہ کر لے۔ یعنی وہ اللہ کی لعنت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے اور وہ اپنی اصلاح کر لے، اور وہ پھر وہ بات کھول کر بتا دے جو اس نے چھپا لی تھی۔ اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پہ توبہ کی بات ہوئی ہے کہ دیکھیں اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے، تو کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان فوراً دیر نہ لگائے، توبہ کرے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، شیطان جو ہے نا انسان کو مایوس کر دیتا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا، اب تو معافی ہو ہی نہیں سکتی، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں پیغام دیا ہے، جب ہم قرآن کھول کر میں اور آپ خود پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں یہاں پیغام مل جاتا کہ توبہ کر لو، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر لو۔ تو دیکھیں توبہ کی شرائط ہیں، توبہ جو ہے ایسے ہی میں اور آپ زبانی کہہ دیں نا یا اللہ میری توبہ، اس طرح توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کی شرائط ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلی ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی اس میں انسان نادم بھی ہو، اس میں انسان اپنی پچھلی غلطی کو سدھارنا بھی چاہے، اعتراف بھی کرے، اس کی اصلاح بھی کرے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں اگر کتمان حق کے سلسلے میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے نا، تو انسان کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر اس کی اصلاح کرنی ہوگی اور لوگوں کے سامنے برملا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے۔ فرض کریں کوئی ممبر پر بیٹھے اور غلط بات بتا دے، کوئی عالم ہو اور کوئی غلط بات بتا دے، چھپا دے کتمان حق کو، تو اس کا کرنے کا کام کیا ہوگا کہ جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے پھر ان کو بتائے کہ یہاں پہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور اصل بات یوں تھی، اصل اللہ کا حق، اللہ کا پیغام یہ تھا جو مجھ سے پہنچانے میں کمی یا کوتاہی ہو گئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی جو ہے وہ توبہ قبول فرمائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ اصلاح کیوں کرنی ہے، بتانا کیوں ہے ان لوگوں کو؟ اس لیے کہ اگر فرض کریں میں نے کسی کو کوئی غلط بات بتا دی ہے کہ تم یوں کرو گے تو یوں ہوگا، اور وہ انسان وہ کام کرنا شروع ہو گیا، میں نے کتمان کیا، میں نے چھپا لیا حق کو، توڑ مڑوڑ کے پیش کیا، اب جو انسان وہ کام کر رہا ہے اس کا سارا گناہ میرے ذمہ ہے۔ جب تک میں اپنی اصلاح نہیں کروں گی اور اس کو جا کے نہیں بتاؤں گی کہ یہ غلط تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تم اس سے باز آ جاؤ، تب تک وہ ورنہ وہ کام کرتا رہے گا اور اس کا گناہ مجھے ملتا رہے گا، میری اصلاح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بگاڑ آگے سے آگے منتقل ہوتا رہے گا۔ تو اصلاح کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان پھر علالان وہ چیز بات بتا دے۔ اب فرض کریں کوئی انسان ہے، اس کی زندگی میں ملحد نظریات تھے، الہاد تھا اس کی زندگی میں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے نظریات ٹھیک نہیں تھے، کوئی مصنف ہو وہ کتاب لکھ دے اور اس کو پڑھ کر اور لوگ بھی اسی نظریے کے قائل ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ کتنے لوگوں کو وہ ملحد بنا دے گا۔ تو ایسے انسان کے کرنے کا کام کیا ہوگا کہ پھر وہ آ کے اپولوجی نوٹ دے، وہ پبلک میں آ کر یہ بات اقرار کرے کہ نہیں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، اور وہ اپنے نظریات کی اصلاح جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے رکھے اور پھر ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو یہ ہے توبہ۔ توبہ صرف زبانی نہیں ہوتی، توبہ کا اصل مقصد کیا ہے کہ اصلاح بھی کی جائے، اپنی بھی کی جائے اور اگر کسی اور کو گمراہ کیا ہے تو اس کی بھی کی جائے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ توبہ میں قبول کرنے والا ہوں، یعنی تم توبہ کرو، تم آؤ اس طرف اور پھر اس یقین کے ساتھ آؤ کہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ وہ لوگ جو کفر کی حالت، جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ دیکھیں بار بار لعنت کی ذکر کیا جا رہا ہے،
اور یہاں پہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیں کفر کا معنی ہے انکار کر دینا، ایمان نہ لانا۔ کفر کو کا جو ہے نا بہت واسٹ ایک اس کے میننگز ہیں۔ ایمان نہ لانا بھی کفر ہے، انکار کر دینا حق کا یہ بھی کفر ہے، حق کو چھپانا بھی کفر ہے، اللہ کی ناشکری کرنا بھی کفر ہے، حق کی ناشکری کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تو یہاں موقع کے لحاظ سے یہ سب معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ایسے لوگ ہیں اگر وہ اسی حالت میں مر گئے، انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی، انہوں نے حق کو چھپایا تھا، انہوں نے کفر کیا تھا، خود بھی انکار کیا تھا، دوسروں کو بھی غلط طرف لے گئے تھے، تو اگر وہ اسی حالت میں مر جائیں گے تو ان پر پھر لوگوں کی، اللہ کی، فرشتوں کی، دیکھیں یہاں پر مزید فرشتوں کا نام بھی آ گیا کہ فرشتوں کو بھی شامل کر دیا گیا کہ ان پر تمام مخلوق اللہ کی جو ہے وہ لعنت کرتی رہے گی۔ پھر فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں ہمیشہ رہیں گے؟ اس لعنت کی سٹیٹ میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ اب دیکھیں مر گیا انسان تو اس کا عمل تو منقطع ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب اس کے پاس واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب جس سٹیٹ میں وہ مرا تھا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس لعنت میں، اللہ کی رحمت سے دوری میں وہ ہمیشہ ہی گرفتار رہے گا۔ فرمایا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور یہ سزا ان سے کم نہیں کی جائے گی، یہ عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ یعنی یہ عذاب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، ان پر ترس نہیں کھایا جائے گا جو دنیا میں انکار کر گیا، جو اللہ کا انکار کر گیا، یا کسی اور کو بھی جو حق کو چھپا کر چلا گیا۔ دیکھیں یہاں پہ بہت سخت بات ہے کہ حق ہے ہمارے پاس ہے تو ہم نے اس کو چھپانا نہیں ہے، یا پھر اسے توڑ مڑوڑ کے پیش نہیں کرنا، یا دوسروں کو گمراہ نہیں کرنا، کیونکہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمیشگی کی جہنم ہے، ہمیشگی کا عذاب ہے، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں دنیا میں تو اگر کوئی بھی چیز ایسی ہو تو کسی وقت میں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، اس میں آہستہ آہستہ مداوع ہو جاتا ہے، اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ جہنم کے جو عذاب ہے نا، جب وہ دیے جائیں گے تو ان کی شدت میں کمی نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کی کھالیں جو ہیں وہ جل جل کر پک جائیں گی تو ان کو نئی کھالیں دے دی جائیں گی، ان کی کھالیں بدل دی جائیں گی تاکہ وہ جلنے کی جو تکلیف ہے بار بار چکھتے رہیں۔ تو یہ وہ عذاب ہیں جو کبھی کم نہیں ہوں گے اور کبھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ، تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اللہ کی عبادت کی بات ہو رہی ہے، ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ یہ خطاب دراصل مشرکین مکہ سے بھی ہے اور آج کے دور کے بھی ہر مشرک سے ہے۔ کیا خطاب ہے؟ کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے کئی الہ بنا رکھے تھے، وہ اللہ کی ربوبیت کے تو قائل تھے، یعنی وہ اللہ کو رب مانتے تھے، الوہیت کے قائل نہیں تھے۔ الہ سے مراد یہ ہے کہ الوہیت میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور وہ کیا سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے جو کائنات ہے اس کا نظام سارا کا سارا ایک اللہ کیسے سنبھال سکتا ہے؟ یعنی ان کے دیکھیں کتنی چھوٹی عقل تھی، وہ کہتے تھے اتنی بڑی کائنات ہے، یہ آسمان ہمیں اتنا نظر آ رہا ہے اور یہ اتنی بڑی دنیا ہے، تو اللہ کو مدد کی ضرورت پڑتی ہوگی، اور اللہ نے جو ہے اللہ اکیلے کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اس طرح کے ان کے نظریات تھے، ان کی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے مختلف امور کے لیے مختلف الہ خود تجویز کر دیے تھے۔ اور جتنی پرانی تہذیبیں پائی جاتی ہیں، مثلاً آپ ہندوازم میں دیکھ لیں، رومیوں میں دیکھ لیں، ایجپشنز جو پرانی تہذیب تھی، اس کے علاوہ یونانی تہذیبیں ہیں، ان سب لوگوں میں دیوی اور دیوتاؤں کا ایسا ہی نظام، ایسا ہی ایک جو ہے نا وہ نظام تجویز کر رکھا تھا۔ اور مسلمانوں میں بھی گو زبانی تو نہیں ہوتا لیکن عملاً ایسے ہی اعتقادات اور افعال رائج ہو چکے ہیں، آج مسلمانوں میں بھی اس قسم کا شرک ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کیا انسان یہ ایسے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ایک اللہ تو یہ سارا کچھ نہیں کر سکتا، تو اس لیے فلاں بت یہ کرتا ہے۔ اب آپ ہندوازم میں دیکھیں، فلاں دیوی جو ہے وہ پیسوں کی ہے، فلاں دیوی مصیبت کی ہے، فلاں دیوی اس کی ہے، اور اسی طریقے سے باقی جو تہذیب ہے ان میں بھی یہی ہوا کرتا تھا، اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو خود سے تجویز کر لیتے تھے کہ ہمارا فلاں کی دیوی ہے، فلاں کا دیوتا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں ایسے ہی ہمارے اندر بھی ایسے اعتقادات رائج ہو چکے ہیں۔ یہ سب لوگ ہی اس آیت کے مخاطب ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، اور قرآن میں یہ مضمون لاتعداد مقامات پر آیا ہے۔ دیکھیں جو لوگ
کم عقلی میں یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات کا نظام اکیلے نہیں چلا سکتے. ان کو دراصل اللہ کی پہچان نہیں ہے، ان کو دراصل اللہ کی معرفت نہیں ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں. اگر آپ اللہ کی صفات کو تفصیلاً اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو اللہ کی صفات، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو تفصیلاً ان کا مطالعہ کریں. آپ کو اللہ کی پہچان ہوگی کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی نوازنے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے. تو جب انسان کے اندر اللہ کی پہچان کم ہوتی ہے نا، تو وہ سوچتا ہے، وہ اللہ کو بڑے اپنی لمیٹڈ سی چھوٹی سی عقل پر پرکھنے لگتا ہے، اور سوچتا ہے جتنی میری چھوٹی سی عقل ہے اتنا ہی جو ہے نا وہ اللہ کا دائرہ کار ہوگا. اور پھر وہ اس میں لوگوں کو، اوروں کو شامل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ یہ کرتا ہوگا. اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا بتایا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے فرشتوں کو ضرور تخلیق کیا ہے، اور وہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے حکم سے چھوٹے چھوٹے کام تو کرتے ہیں، لیکن تخلیق جو ہے نا وہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا خالق اور مالک ہیں. تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آسمان اور دنیا زمین کو تخلیق کیا، تو آپ سوچیں اتنی بڑے بڑے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں خود پوچھا ہے، کیا کیا یہ زیادہ بڑے کام ہے یا ان لوگوں کو بنانا زیادہ بڑا کام ہے؟ تو یہ لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جو اتنا بڑا خالق مالک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اتنے بڑے آسمانوں کو تخلیق کر سکتا ہے، کیا یہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے کام نہیں چلا سکتا؟ تو دراصل جب ہم اللہ پر ہماری معرفت میں کمی ہوتی ہے نا، اللہ کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، تو پھر اس وقت ہم ان خرافات میں پڑتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ یہ مدد کر سکتا ہے، فلاں یہ مدد کر سکتا ہے. پھر انسان دوسرے سہارے جو ہے وہ تلاش کرنے لگتا ہے. تو توحید کا جو ہے نا، توحید پر راسخ ہونے کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. سب سے پہلی جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً ہے کون. اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کہ میرا رب کیا کیا کر سکتا ہے، میرا رب کس کس چیز پر قادر ہے. جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے، پھر ان خرافات سے دور ہو جاتا ہے. پھر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ خوبصورت آیت ہے، اور یہاں پر اس آیت میں توحید باری تعالیٰ پر 8 دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دے دیے ہیں عقل والوں کے لیے. کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے سمندروں میں چلتی ہیں، اللہ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں جس سے مردہ زمین کو وہ زندہ کر دیتا ہے اور اس میں ہر طرح کے جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، نیز اسی طرح ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان تابع فرمان ہیں. بے شمار نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ لآیات لقوم یعقلون، جو اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہیں. دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے 8 ایسے امور کا ذکر فرما دیا ہے جو اللہ کے وجود پر، اس کے لامحدود قدرت اور تصرف پر واضح دلائل ہیں. مثلا دیکھیں اتنے عظیم الشان آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کرنا کوئی کر سکتا ہے؟ دنیا کو کوئی بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ یا بلڈر ایسا کام کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان بغیر کسی شگاف کے، بغیر کسی ستون کے قائم کر لے؟ اور زمین کو اس طرح بنانا کہ اس پر بسنے والی تمام مخلوق کی ضروریات اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے. اس زمین کے چاہے وہ نیچے کوئی کیڑا ہے یا زمین کے اوپر بسنے والی کوئی مخلوق ہے، کیا کوئی دنیا کا کوئی سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ تمام مخلوقات کو ایک وقت میں بیک وقت رزق پہنچا سکے؟ یہ کام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا. اسی طریقے سے دیکھیں دن رات کا آنا جانا. کبھی میں نے اور آپ نے، یعنی ہم اپنے آپ سے سوال کر لیتے ہیں، کیا کبھی ہم نے دن آسمان کو دیکھ کر سوچا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے آسمان کو دیکھ کر؟ کیا کبھی ہم نے زمین کی طرف، مٹی کی طرف دیکھ کر کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ایک بے جان بے رنگ، یعنی ایک ہی رنگ کی مٹی ہے،
اور یہ جب اس کے اندر سے پھل اور پھول نکلتے ہیں جو علیحدہ علیحدہ ذائقوں کے، علیحدہ علیحدہ رنگوں کے، علیحدہ علیحدہ خوشبوؤں والے اور علیحدہ علیحدہ تاثیر رکھنے والے ہیں، کیا کوئی انسان یہ کر سکتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اللہ کو اس طرح تلاش کرنے کی کوشش کی ہے نشانیوں کے ساتھ؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ دن اور رات اپنے وقت پہ کیسے جاتے ہیں؟ میں اور آپ دنیا کا کوئی کتنا بھی ڈسپلنڈ انسان ہو، کیا کبھی وہ اس طرح اتنی ڈسپلن کے ساتھ دیکھیں، کبھی دن کے آنے میں کوئی تاخیر ہوئی ہے؟ کبھی رات کے آنے میں کوئی تاخیر ہوئی ہے؟ کبھی ان کا آنا، کبھی ایسا ہوا کہ رات اور دن آپس میں مکس ہو گئے ہو؟ کتنا منظم نظام ہے! کیا کبھی ہم نے اللہ کو یہاں سے پہچاننے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے پیارے رب کو اس طرح پہچانا ہے کہ کتنی سہولت سے وہ دن میں سے رات کو نکال کے لے جاتا ہے اور کتنی سہولت سے وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے؟ اسی طریقے سے سمندر پہ کبھی ہم نے پانی پر سے، ہم سمندر پہ سے گزر ہو، دریاؤں کے پاس سے گزر ہو، کشتیوں کو چلتے ہوئے دیکھیں تو ہم خوش تو ہوتے ہیں نظاروں کو دیکھ کے، لیکن ہم اس میں اللہ کو نہیں تلاش کرتے۔ ہم نے کبھی اس سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ ہم خوش تو ہوں گے، واؤ کتنا خوبصورت منظر ہے، ہم منظر کو تو سراہ لیں گے، لیکن اس منظر کو بنانے والے کو سراہنا بھول جاتے۔ کیا کبھی ہم نے اس کو پہچانا اس میں کہ وہ جو اگر ایک تنکا بھی اگر دریا پر پانی کے اوپر ڈال دیا جائے تو فوراً ڈوب جائے، اور کیسے اس کی مرضی سے، کیسے اس نے پانی کے اوپر اور نیچے ہوا کے اس طریقے سے دباؤ کو قائم کر رکھا ہے کہ وہ بھاری بھاری کشتیاں جو ہیں، جہاز جو ہیں، وہ چلتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں، اپنی منزلوں پر جاتے بھی ہیں۔ کتنی بڑی بڑی نشانی ہے! اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ نے عقلیں ہمیں دی ہیں، پہچاننا ہم نے ہے۔ اور جو انسان جب جیسے جیسے اللہ کو پہچانتا ہے نا، اپنی عقل کو استعمال کرتے، رب کا شکر، اس کی معرفت، اس کی محبت اور بڑھتی جاتی ہے۔ اور جب معرفت بڑھتی ہے تو بندگی بڑھتی ہے، معرفت بڑھتی ہے تو خشوع بڑھتا ہے، عبادتیں بہتر ہونے لگتی ہیں، اطاعت میں جو ہے وہ اطاعت بڑھ جاتی ہے۔ پھر انسان کے لیے دنیا کی ہر چیز کو اللہ کی خاطر چھوڑ دینا آسان ہوتا ہے، انسان کی ترجیحات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، صرف نظارے نہیں دیکھنے۔ یہ کونی نشانیاں ہیں، ان میں بھی اللہ کو تلاش کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ فرمایا ان نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں، وہ ان شریکوں کو ایسے محبوب رکھتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور ایمان والے تو وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کے خود دلائل دیے اور کیا کہا کہ اتنی نشانیاں ہونے کے باوجود، یعنی ایسے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو بھی شریک ٹھہرا دیتے ہیں، یعنی اللہ کی مخصوص صفات میں اپنے معبودوں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرا دیتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ یہ ہے، اور خالق، مالک اور رازق ہونے کی حیثیت سے اللہ کے جو حقوق بندوں پر عائد ہونے چاہیے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، دوسروں کے آگے سجدے کرتے ہیں، دوسروں کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں، دوسروں کے آگے کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، اسباب پر حکمرانی، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، عبادت، دعائیں سننا، اولاد عطا کرنا، غیب اور شہادت کی ہر چیز سے واقف ہونا، کسی کو منبع قانون سمجھنا، حلال اور حرام کی حدیں مقرر کرنا، ان سب باتوں میں کیا کرتے ہیں؟ کم عقل لوگ دوسرے پیغمبروں کو، بزرگوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، دیویوں دیوتاؤں کو اللہ کا مد مقابل اور شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اور دیکھیں، محبت کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں میں جو نہ سمجھ ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، دیکھیں عقل تو سب کے پاس ہے، کیا مشرکین کے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا مشرکین کے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا دن اور رات مشرکین کے لیے نہیں نکلتا؟ ایسے لوگ اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے، اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عقل کو استعمال کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ اپنی عقلوں کو استعمال کرو اور پہچانو رب کو۔ تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر کیونکہ ان کے جو دل ہے نا غیر اللہ سے منسوب ہو جاتے ہیں، پھر جب اولاد چاہیے ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہیں جا کے چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، کہیں اور ہی جا کر منتیں مانتے ہیں، اللہ کے آگے
جو ہے سجدہ کرنے کے اور اللہ کے آگے دعائیں کرنے کے بجائے کہیں اور ہی جا کر دعائیں مانگتے ہیں، کسی اور ہی سے منتیں مانتے ہیں، تو یہ ہے دلوں سے اپنے، اور پھر کیوں کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیں اگر کسی سے دعا مانگ رہا ہے، کہیں اور منت مان رہا ہے، تو وہ کیوں مان رہا ہے؟ وہ حقیقتاً ایسا سمجھتا ہے نا کہ یہ جس سے میں یہ مانگ رہا ہوں یہ کام کر سکتا ہے، یہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، یہ میری دعا قبول کر سکتا ہے، تو یہ کتنا بڑا شرک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ سے اوروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنے کا حق ہے، کیونکہ ہم سب کا جو دل ہے نا وہ اللہ نے بنایا ہے، ہم سب کا خالق مالک اللہ ہے، تو ہماری محبتوں پر بھی اختیار جو ہے وہ اللہ ہی کا ہونا چاہیے، ہماری محبتیں بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو ایمان والے ہیں، جن کے ایمان مضبوط ہے، جن کو پتہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کے تابع ہے اور اللہ ہی کی قدرت میں ہے، اور جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو معرفت رکھتے ہیں، پھر ان کے دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں جھکے رہتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، شدید۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے شدید محبت کا تقاضا کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، وہ گوارا نہیں کر سکتے کہ وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں، وہ گوارا نہیں کر سکتے کہ وہ کسی اور سے امیدیں رکھیں کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرے گا، وہ ہمیں اولاد دے گا، وہ ہمیں شفا دے گا، وہ ہماری مشکل پوری کرے گا، وہ ہمیں وہ ہمارا داتا ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا مشکل کشا ہے۔ ایمان والوں کا مشکل کشا، ایمان والوں کا ہر قسم کا سہارا جو ہے وہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اب کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کاش ان ظالموں کو آج یہ بات سمجھ آ جائے جو انہیں عذاب دیکھ کر سمجھ آئے گی کہ قوت تو تمام اللہ ہی کی ہے، نیز یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تغفر اللہ، یہاں شرک، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اپنی محبتیں غیر اللہ سے منسوب کی، جنہوں نے اپنے سہارا غیر اللہ کو بنائے، اللہ نے ان کو ظالم کہا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ شرک جو ہے نا وہ ظلم کی سب سے بڑی قسم ہے، ظلم ہے شرک۔ کیا کرتا ہے انسان؟ اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ ان ظالموں کو کاش آج یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہی محبت کرنے کے قابل ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ بات انہیں اس وقت پتہ چلے گی جب ان کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں جب مشرک ہو یا مومن، جب موت کا فرشتے سامنے آ جائیں گے نا تو ساری حقیقتیں واضح ہو جائیں گی، اور جب روز قیامت سب کو سزا اور جزا دی جائے گی تب بھی ساری حقیقتیں سامنے ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش ان کو آج ہی پتہ چل جائے کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، اور یہ صرف نہ اللہ کے حق میں ظلم کر رہے ہیں، یہ اپنے حق میں بھی ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں مشرک کا اپنے حق میں بھی ظلم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو آگ کی طرف دھکیل رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف دھکیل رہا ہے، دوسروں کے آگے دوسروں سے اپنی آرزویں منسوب کر کے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا؟ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے میں قادر ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب بھی نام لیتے ہیں نا انسان، ہم عام طور پہ مسلمان بھی کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں اور ساتھ یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں، بے شک اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارہا یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی غلطی کرو گے تو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ ڈرتے ہوئے معاملہ کرنا ہے، تقویٰ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، صرف اللہ کی مغفرت پہ، اللہ کی رحمت پہ تکیہ نہیں رکھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سزا دینے میں بھی جو غلطی کرے گا، جو شرک کرے گا، جو اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سہارا سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا بھی دیں گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والے ہیں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اپنے آپ سے منسوب کیا ہے۔ پھر فرمایا اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ یہ بہت آنکھیں کھول دینے والی آیت ہے۔ کاش کہ یہ قرآن مجید ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں ہو اور وہ اسے سمجھ کر پڑھے تو اس جو شرک کا جو ہے نا مکمل ازالہ زندگیوں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ پیشوا قسم کے لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی، جن پیر فقیر مانا جاتا تھا، جن کے آگے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے
پیرووں سے یعنی اپنی مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور جو لوگ پیروی کرتے رہے یعنی ان کے جو مرید ہیں وہ بول اٹھیں گے کاش ہمیں دنیا میں ایک بار جانے کا پھر موقع ملے تو ہم ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح منظر کشی کر دی ہے۔ یہ جو آج لوگوں نے پیر اپنے بنائے ہوئے ہیں نا، جہاں جن کے پاس جا کر اور انہی سے دعائیں کرواتے ہیں، انہی کو وسیلہ سمجھتے ہیں اور انہی سے اپنی ساری دعائیں کرتے ہیں، انہی سے دم درود کرواتے ہیں، انہی سے پھونکے پڑواتے ہیں اور انہی کے آگے جا کر ماتھے ٹیکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے نا، جب اللہ کا عذاب، تو یہ ان کے جو پیر ہیں نا، جنہوں نے آج ان کو روکا نہیں ہے یہ کام کرنے پر، کیونکہ آج اگر ان کو عقل ہوتی وہ تو کیا کرتے تھے کہ ان کی سپریمیسی قائم ہے، انہوں نے روکا ہی نہیں اپنے مریدوں کو کہ تم غلط کر رہے ہو، تو اس وقت ان کے یہ جو پیر ہے نا، یہ بھی اللہ کا جب عذاب دیکھیں گے تو یہ مکر جائیں گے، یہ کہیں گے ہم نہیں جانتے یہ کون مرید ہے، ہم ان کو نہیں جانتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گے، وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور جب وہ بیزار ہو جائیں گے، جو آج ان کو بخشوانے کے دعوے کرتے ہیں، آج ان کی سفارشوں کے دم بھرتے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو ہم تمہیں وہاں جا کے بخشوا لیں گے، تو وہاں پر اس دن پھر جب ان کی لا تعلقی دیکھیں گے تو ان کے مرید پھر اس دن حسرتیں کریں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ایک بار پھر بھیج دے تو ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہو جائیں گے جیسے آج انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ہم تو انہی کے آسرے لگے رہے تھے، ہم نے تو اللہ کو پکارا ہی نہیں، ہم نے تو اس سے دعا کرنے کے بجائے ہم تو ان کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے، یہ ہمارے گناہ بخشوائیں گے، یہ ہماری دعائیں پوری کریں گے، یہ ہماری مرادیں اللہ تک پہنچائیں گے اور یہ پوری کریں گے۔ تو جب وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے اس وقت کی حسرت دیکھیے، آپ سوچئے کہ اس وقت کتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور اپنی کم عقلی سے آخرت کا جہنم تیار کر لیا ہوگا، اور اس وقت وہ پیر فقیر وہ جتنے بھی ان کے جن کو بھی وہ دنیا میں پوجا کرتے تھے، جن کے بھی آگے جا کے چڑھائے کرتے تھے، نذرانے دیا کرتے تھے، وہ وہاں ان سے لا تعلق ہو جائیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ ہم ان کو نہیں جانتے، اس وقت وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں ان دو آیات میں بداد محشر کا ایک منظر پوری طرح اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا ہے۔ اگر مسلمان اور تمام انسان یہ کتاب اٹھا کر واقعی اس سے رہنمائی لینا تو اس منظر کشی سے ہی وہ جو ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت حال کیا ہے، اور مشرک اور ان کے معبود ان کے درمیان کیا مکالمہ ہوگا، اور پھر کس طرح کی بیزاری ہوگی۔ جو یہاں دنیا میں آج اپنے مریدوں کے مشکل کشا، حاجت روا اور شفاعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن چونکہ اللہ کے حضور جواب دہی کی دہشت اور خوف اس قدر زیادہ ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی، وہ ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ لہٰذا یہ پیشوا حضرات ان مریدوں کی آنت، ان کی امداد یا سفارش سے نہ صرف انکار کریں گے بلکہ کیا کہیں گے، ہم ان کو جانتے ہی نہیں، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آ گئے۔ دیکھیں کس طریقے سے اس وقت ان کا حال کیا ہوگا، ان سے وہ نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے، تو ان کے مرید بھی اس وقت مایوس ہو جائیں گے، اور اس وقت وہ حسرت آپ سوچیں وہ کیسی حسرت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایسی حسرتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صرف اپنی ذات کے ساتھ جوڑے رکھے کہ ہم یہاں وہاں دوسرے ٹھکانوں کے ساتھ منسوب نہ ہو، صرف اللہ ہی کو اپنا سہارا سمجھیں، اسی کو اپنا حاجت روا سمجھیں، اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھیں، اسی سے منتیں مانیں، اسی سے مرادیں مانیں، اسی سے دعائیں کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حسرت سے، اس لمحے سے محفوظ رکھے جو اپنی کم عقلی کی بنا پر بہت سارے لوگ دیکھیں، اللہ نے جب یہ منظر کشی کیا نا تو ایسا حقیقتاً ہوگا، ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جن کو سمجھایا بھی جائے تو وہ بیچارے اپنی کم عقلی میں، کیونکہ وہ اتنے زیادہ پکے ان کے جو پیر مرید ہیں نا، انہوں نے اتنا زیادہ ان کو پکا کیا ہوتا ہے کہ وہ باتوں میں بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اور آپ وہی دیکھیں کہ وہی پیر اس دن ان سے کیسے بیزار ہوں گے۔ پھر فرمایا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال اسی طرح دکھائے گا اور ان پر حسرتوں کے موقع بن جائیں گے، اور وہ دوزخ سے کسی بھی قیمت پر نکل نہیں سکیں گے، یعنی مشرکوں کے اعمال حسرت کا سبب بن جائیں گے۔ ایک حسرت تو یہ ہوگی کہ مرشدوں نے اپنے وعدے کے خلاف بیزاری کا اظہار کر دیا، یعنی ان کے مرشد تو مکر گئے۔ دوسری حسرت کیا ہوگی کہ جو اچھے عمل یعنی جو صدقہ خیرات نظر نیاز وہ کرتے رہے، یعنی دیکھیں دنیا میں جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں کتنے پیسے اس پہ لگاتے ہیں،
کتنی کتنی بڑی بڑی نیازیں دیتے ہیں غیر اللہ کے نام کی، اس وقت ان کو حسرت ہوگی کہ ہم نے اپنا مال، اپنی زندگی، اپنی انرجی کہاں لگائی، اللہ کو چھوڑ کر کہاں لگائی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ان کو جب یہ دکھائیں گے منظر، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ ان کی شرک کی وجہ سے ان کے یہ مال، ان کی انرجیز، ان کا وقت سب کچھ ضائع ہو گیا، اور ان کے ان اعمال کو کوئی ویٹیج نہیں دی جائے گی۔ جو نیازیں انہوں نے نیکی سمجھ کے کی تھیں، وہ نیازیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ جو غیر اللہ کے نام کا کیا ہوا تھا، وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے اب جاؤ انہی سے جا کر اپنا اجر لو جو تم نے غیر اللہ کے لیے کیا تھا۔ کیونکہ دیکھیں اجر کا مالک تو اللہ ہے، جنت تو اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ اگر کوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا اجر حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ ہی سے منسوب ہو، وہ اپنی ساری جو توجہ ہے، ساری انرجیز ہیں، وہ اللہ ہی کو راضی کرنے میں لگائے۔ غیر اللہ کو راضی کرنے میں لگائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند شریک کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند شریک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے جو تم نے تھوڑا بہت میرے لیے کیا، جاؤ آج مجھے وہ بھی نہیں چاہیے، جاؤ انہی سے اپنا اجر لو۔ کون اجر دے سکے گا؟ کیا ان کے وہ مرشد ان کو جنت میں داخل کر سکیں گے؟ سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ حسرتوں کا موقع ہوگا اور وہ دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے، یعنی نجات کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ چلیے یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی تو آگے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو آگے کریں گے۔ آیت نمبر 161 تک الحمدللہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے حق کے ساتھ ہمارے دلوں پر جما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حق پر جما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی عقلوں کے ساتھ توحید پر جمنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقی معرفت عطا فرما دے کہ جس کے بعد ہمارے دل ہر غیر اللہ سے بے نیاز ہو جائیں، تب ہر قسم کی باقی چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ترجیحات میں یہ چیز شامل کر دے کہ ہم صرف اللہ ہی کی اطاعت کریں، ہماری ترجیحات میں اللہ اور اس کی رضامندی ہی شامل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔